امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ نئی سے نئی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس میں ایک سے ایک نیا جو رخ ہے وہ اختیار ہو رہا ہے کہ جن ممالک کو ایران صرف اس لیے نشانہ بنا رہا ہے کہ وہاں پہ امریکہ کے اڈے موجود ہیں اور امریکن انسٹالیشنز ہیں، لہذا وہ ان کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن وہ ممالک اسی کے خلاف، ایران کے خلاف ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی انسٹالیشنز پر نہیں بلکہ ہمارے اوپر حملہ ہے اور ہم اس کا جواب دینا چاہیں گے۔ بلکہ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کئی ممالک کے اندر اگر کوئی ایران کی حمایت کر رہا ہے یا اس حوالے سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے یا اس کو اپلوڈ کر رہا ہے تو اب ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ بحرین کے اندر یہ کارروائی سامنے آئی کہ بحرین میں ایران کے حملوں سے متعلق ویڈیوز شیئر کرنے اور مبینہ طور پر ان سے ہمدردی ظاہر کرنے پر مزید 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سلسلہ گرفتاریوں کا پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے، اب اس میں سے مزید اضافہ ہوا۔ کام کے مطابق اب تک 8 افراد کو سوشل میڈیا پر ایرانی حمایت یافتہ مواد اپلوڈ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بحرین کی وزارت داخلہ یہ تصدیق کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے مواد کی اشاعت عوامی رائے کو گمراہ کرنے اور شہریوں رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے، جو ملکی سلامتی اور عوامی نظم و ضبط کے لیے نقصان دہ ہے۔ حکام نے خبردار کیا کہ اس نوعیت کی سرگرمیوں سے سختی سے نمٹنا جائے گا۔ یہ گرفتاریاں اس وسیع کریک ڈاؤن کا حصہ ہیں جس میں حکام ایسے مواد کو ایرانی جارحیت کی حمایت قرار دے رہے ہیں۔ سرکاری موقف کے مطابق اس طرح کی پوسٹس قوم سے غداری کے مترادف ہیں۔ واضح رہے کہ بحرین میں سنی حکومت قائم ہے جبکہ آبادی کی اکثریت شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، جس کے بعض حلقے شیعہ اکثریتی ملک ایران کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات اس وقت یہ نئی جنگ جو ہے وہ باقاعدہ جو فرقہ واریت ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا ایک رنگ رسل جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو دوسری طرف تہران کے اندر ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل روک سکتے ہیں اور ایک بوند بھی تیل نہیں گزرنے دیں گے۔ اگر تیل نہیں ملتا ہے دنیا کو تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے خطے میں مزید دباؤ بڑھایا تو ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے سمیت سخت اقدامات کر سکتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ ان کی بڑی طاقت ظاہر نہیں کی گئی۔ ادھر امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ جلد ہی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرے گی تاکہ عالمی تجارت متاثر نہ ہو۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر کہ امریکہ جہازوں کو تحفظ فراہم کرے گا، ایرانی پاسداران نے انقلاب کا سخت رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے اسے چیلنج کر دیا۔ اسی دوران کویت کی ایک بندرگاہ کے قریب دھماکے کے بعد ایک کارگو ٹینکر سے سمندر میں تیل رسنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، تاہم ابتدائی رپورٹس کے مطابق جہاز کا عملہ محفوظ۔ ماہرین کی یہ رائے ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم گزرگاہ ہیں اور اس کی بندش عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر نہایت برے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔